حور بن جزیز نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مأمور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ پس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف بھی نہ جا رہا ہو اور مدینہ کی طرف بھی نہ جا رہا ہو، تاکہ میں عبیداللہ ابن زیاد کو ایک خط لکھوں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو یزید کو خط لکھیں، تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن پر ختم ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں آلودہ ہو جاؤں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام عزیب سے 38 میل کے فاصلے پر تھے اور حور بن جزیز آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام نے البیضہ نامی مقام پر توقف فرمایا اور فجر کی نماز ادا کی، اور پھر اپنے اصحاب اور اہل بیت کے ساتھ روانہ ہو گئے حتیٰ کہ ظہر کے وقت سرزمین نینوا میں پہنچے۔ عبیداللہ ابن زیاد ملعون کے قاصد نے ایک خط حور بن جزیز کے حوالے کیا، جس میں ابن زیاد نے لکھا تھا، میرا خط موصول ہوتے ہی حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں کسی بے آب و گیا زمین پر رکنے پر مجبور کرو جہاں پانی نہ ہو۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ وہ تمہاری طرف سے میرے فرمان پر عمل درآمد کی خبر مجھے پہنچا دے۔ والسلام۔ حور نے عبیداللہ ابن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا۔ امام نے فرمایا، ہمیں نینوا یا غارزیہ جانے دو۔ حور نے کہا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ عبیداللہ ابن زیاد نے اپنا یہ قاصد مجھ پر جاسوس چھوڑ دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے حضرت ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا ابن رسول اللہ، اس وقت اس گروہ یعنی حور بن جزیز اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنا زیادہ آسان ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی نسبت جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں، میری جان کی قسم ان کے پیچھے ایسے افراد آ رہے ہیں جن کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، درست کہہ رہے ہو اے ظہیر، لیکن میں کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر امام نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا، خداوند، ہم تیرے نبی کی اولاد اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکالا گیا ہے، اور بار خدایا بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی ہے۔ اس کے بعد اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اس وقت تک دین کی حمایت تو پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاح و رفاہ میں ہو، اور جب بھی بلا و آزمائش کی گھڑی آئے تو دین دار بہت قلیل ہیں۔ یکم یا دو محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب سرزمین کربلا پر اترے۔ حور بن جزیز الرحیعی نے ایک خط عبیداللہ ابن زیاد کے لیے لکھا اور اسے اس امر کی اطلاع دی۔ حور کا خط ملتے ہی عبیداللہ ابن زیاد ملعون نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، اما بعد، اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں، حتیٰ کہ تمہیں خدائے دنائے لطیف سے ملحق یعنی قتل کراؤں، معاذ اللہ، یا پھر تمہیں اپنے حکم اور جزیر کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ روایات کے مطابق امام حسین ابن علی علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو
خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد کے پاس واپس گیا اور امام حسین علیہ السلام کا کلام سنایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے دن یعنی 3 محرم الحرام کو 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد کے کربلا آنے کی کیفیت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے عمر بن سعد کو 4000 کوفیوں کے لشکر کا امیر قرار دیا اور حکم دیا کہ وہ ان کوفیوں کو رے لے جا کر ان علاقوں پر قابض ہو جائے اور ان لوگوں کے خلاف جنگ کرے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پہلے ہی رے کی حکومت کا حکم عمر بن سعد کے نام پر لکھ دیا تھا اور اس کو رے کا والی مقرر کر دیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا اور حمام عین کے مقام پر لشکر کے ساتھ رے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مسئلہ پیش آیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف عزمیت کی تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلایا اور حکم دیا، پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کرنے جاؤ اور اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حکومت کے مقام کی طرف کوچ کرو۔ عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کو پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، مجھے اس کام سے معاف کرو، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اسی جنگ سے عمر بن سعد کی معافی کو رے کی حکومت کا حکم واپس کرنے سے مشروط کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد جہاں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ علیہ السلام نے پورا واقعہ بتایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں اور اگر اب ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین ابن علی واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرے، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بند کر دو۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہ سب اہل بیت اور اصحاب پیاسے پریشان ہو گئے۔ تو حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔